10 نومبر کی صبح کو سلطان مراد اور لارڈ سیلاس کی دونوں فوجیں وارنا کے قلعے کے باہر ایک میدان میں جمع تھیں۔ وارنا کے میدان جنگ میں مشرق کی جانب بحر اسود تھا، جبکہ شمال میں ایک گھنا جنگل اور جنوب میں جھیل وارنا موجود تھی۔ اس جنگ میں سلطان مراد نے اپنی فوج کو ہلال کی شکل میں تعینات کیا ہوا تھا۔ سلطان کے دائیں جانب اناتولیائی بیلر بے کراچا پاشا تیمورلی سپاہیوں کے ساتھ فوج کے دائیں بازو کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ رومیلین بیلر بے شہاب الدین پاشا رومیلین تیمورلی سپاہیوں کے ساتھ فوج کے بائیں بازو کی قیادت کر رہے تھے۔ دری اسنا سابق عثمانی سلطان خود اپنے بھاری کیپیکولو سپاہی کیولری، ایلیٹ جینیسریز اور توپ خانے کی ایک چھوٹی یونٹ کے ساتھ مرکز میں موجود تھے۔ پوری فوج کے ہر اول دستے میں کمانوں کلہاڑیوں سے لیس ہلکے عزب پیادہ دستے تھے۔ صلیبی فوج کی تعداد عثمانی فوج کے مقابلے میں آدھی تھی، جو کہ تقریباً 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ تاہم کوسوو اور نائکوپولس کی گزشتہ جنگوں کی طرح عیسائی فوج نے اپنی کمتر تعداد کو اپنے اعلیٰ ہتھیاروں سے پورا کیا۔ جان ہونیاڈی کے بہنوئی مائیکل سلیگی بائیں بازو کی قیادت کر رہا تھا، جو کہ ٹرانسلوینیائی بھاری نائٹس اور ہلکے حصار گھڑسواروں پر مشتمل تھا۔ یہ گھڑسوار دستے عثمانی ترکوں کے خلاف طویل مہم اور دیگر فوجی مہمات کے سخت تجربے کار تھے۔ بادشاہ لارڈ سیلاس اور جان ہونیاڈے مرکز کی کمان کر رہے تھے، جس میں بادشاہ کا ذاتی گھڑسوار دستہ، ہنگری اور پولینڈ کی ہیوی ماؤنٹڈ نائٹس اور جرمنی سے کرائے کی پیادہ سپاہی فوج بھی شامل تھی۔ جان دی ڈومینس صلیبی لشکر کے دائیں بازو کی قیادت کر رہا تھا، جس کے پاس ہنگری کے بھاری پیادہ جبکہ بوسنیا اور کروشیا سے ہلکی پیادہ گھڑسوار دستے شامل تھے۔ آخر میں جولین سیزرانی کے پاس ایک گھڑسوار دستہ تھا۔ اس کے علاوہ سب سے آخر میں لشکر کے عقب میں موجود شہزادے میرچا اپنے گھڑسواروں کے ساتھ عقب میں تعینات تھا۔ اس جنگ میں سلطان مراد کے زیر کمان ینیچری دستوں میں ایک سپاہی نے ایک اونچے نیزے کے سرے پر صلح نامہ زیجڈین کی نقل فوجی نشان کے طور پر لٹکائی ہوئی تھی۔ جنگ کا آغاز عیسائی فوج کے بائیں پہلو نے سب سے پہلے کیا، جہاں پر عثمانی فوج کے دائیں بازو پر موجود کراچا بے نے اپنے سواروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میرچا دوم کے ماتحت ولاچن گھڑسوار دستے میدان میں داخل ہوئے، اور ان دستوں کے مقابلے کے لیے سلطان مراد نے مرکز سے 2 پیدل دستوں کو روانہ کیا۔ اس دوران اناتولیائی بیلر بے کراچا کے گھڑسوار دستے دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور بے شمار سپاہی اس ابتدائی حملے میں مارے گئے، اور چند گھڑسوار دستے تو میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ جنگ کی گرمی کی شدت کے دوران کراچا بے اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن اس گمسان کی جنگ میں کراچا بے اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ بڑی مردانگی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اناتولیائی سپاہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اب یوں دیکھا جائے تو عیسائیوں نے جنگ کا ابتدائی مرحلہ بڑی آسانی کے ساتھ جیت لیا تھا، لیکن دوسری جگہوں پر وارنا کی جنگ اب بھی بدستور جاری تھی۔ عثمانی فوج کے بائیں جانب شہاب الدین پاشا اپنے اکنجی گھڑسواروں کے ابتدائی حملوں کی وجہ سے کامیاب ہو چکے تھے، اور ان کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے جان ڈی ڈومینس کی فوجیں مکمل طور پر شکست کھا کر لشکر کے عقب میں جنگی ویگنوں کی طرف بھاگنے لگے۔ اس دوران جان ہونیاڈی نے 2 گھڑسوار دستوں کی کمان کرتے ہوئے اس نے شہاب الدین کے دستے پر حملہ کر دیا، لیکن جہاں ترک تیر اندازوں نے صلیبیوں کے اس جنگی ہیرو کو واپس پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور اسی دوران ایک تیر جان ہونیاڈی کے ہیلمٹ کو چیرتا ہوا اس کے سر تک جا پہنچا، اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ واپس میدان جنگ میں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ شہاب الدین پاشا نے صلیبی فوج کے 4 جھنڈوں پر قبضہ کرتے ہوئے وہ اب بحر اسود کی سمت آگے بڑھنے لگے، اور جلد ہی شہاب الدین پاشا اپنی فوج کے ساتھ جہاں پہنچ گئے۔ اس دوران ہونیاڈی اور لارڈ سیلاس اپنے اس لشکر کی مدد کے لیے میدان میں اترے۔ اب یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو شہاب الدین پاشا نے اپنی تھکی ہوئی افواج کو میدان سے واپس پسپا ہونے کا حکم دیا، لیکن اس پسپائی کے دوران آدھی فوج ماری گئی۔ یوں جنگ وارنا کے ان ابتدائی گھنٹوں میں دونوں جانب سے ہزاروں سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور میدان میں پڑے زخمیوں کی آہوں کے علاوہ خون آلود لاشوں، بارود اور پسینے کی بدبو کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ زیادہ تر عثمانی فوج یا تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئی تھی یا جنگ میں ماری گئی تھی۔ یوں دوپہر میں آگ برساتا سورج میدان جنگ کے اوپر چمک رہا تھا،
اور دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی میں تھوڑا وقفہ پیدا ہوا۔ اس مختصر سے جنگی وقفے کے دوران عیسائی رہنماؤں نے لشکر کے عقب میں اپنے اگلے لاہے عمل پر بات چیت شروع کی۔ اس پر بادشاہ نے اپنے مشیروں کی رائے کا ساتھ دیا اور اس میٹنگ کے اختتام پر 20 سالہ لارڈ سیلاس اپنے 500 بھاری سواروں کے گروپ کے ساتھ اس نے اپنی تلوار نکالی اور عثمانیوں کی جانب آگے بڑھنے لگا اور جلد وہ عثمانی فوج کے قریب جا پہنچا۔ لارڈ سیلاس جو کہ نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس کا گھوڑا اچانک زخمی ہوا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا۔ اس نے ینیچری سپاہیوں سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے، مگر ترکوں میں عیسائیوں کی معاہدہ شکنی سے اس قدر برہمی پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کی خواہش پر توجہ نہ دی، اور ایک پرانے ینیچری خواجہ خیری نے فوراً اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کی طرف بڑھا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گئے اور وہ نہایت بدحواسی کے عالم میں میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس دن شام تک جان ہنیاڈی عثمانی ینیچری سپاہیوں سے اپنے بادشاہ کی لاش لینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سرتوڑ کوشش کے باوجود وہ ناکام رہا اور آخرکار وہ بھی بقیہ عیسائی دستوں کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ لیکن اس سے قبل اتحادی فوجوں کا 2/3 حصہ قتل ہو چکا تھا۔ لارڈ سیلاس کے علاوہ مقتولین میں 2 مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ عبرت انگیز نعش کارڈیلین جولین سیزرانی کی تھی، جو کہ معاہدے زجدین کی شکست کا خاص محرک تھا اور ہزاروں عیسائیوں کی ہلاکت کا اصلی سبب بھی تھا۔